آنکھوں کو بند کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر و گفتار سے۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور محمدی دین کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معلوم کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات سماعت کریں۔ اس لیے پیسے لفظ میں مسلمانوں کی خوبیاں ظاہر کر دی گئی ہے۔ اب اگلے صفحوں میں مسلمانوں کی خامیاں پیش کرنا مقصد ہے، تاکہ غافل مسلمان اپنی غفلت کو، زخمی مسلمان چبھے ہوئے کانٹوں کو، بیمار مسلمان اپنی بیماری کو، اہل ظلمت اپنے اندھیرے کو، فریب زدہ اپنی فریب زدگی کو، لٹے ہوئے مسلمان اپنے نقصان کو محسوس کریں۔ میں کسی کی شخصیت پر حملہ آور نہیں ہوں، جبکہ انسانیت سے ہی پیار و محبت ہے، پھر مسلمانوں کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں۔ اب ناظرین کرام کو چاہیے کہ نہایت سنجیدگی سے خطاب کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظی پیچوں اور مضمون کی لہروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کوئی غوطہ مار اگر سمندری جھاڑو پہاڑ گھونگی سیوار میں الجھ جائے، وہ موتی نہیں برآمد کر سکتا ہے، یا کوئی ملاح بحری لہروں اور تلاطم کی موجوں کو دیکھ کر ڈر جائے، وہ کشتی نہیں پار کر سکتا ہے۔ البتہ سنجیدگی اور مستقل مزاجی سے کام لیا جائے تو بیڑا پار ہے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، خواش کو مطلب ہے شدف سے کہ گہر سے۔ حاصل کلام یہ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ مذہبی علماء اور رہنماؤں نے ہی اپنے خود غرضیوں کو مذہبی رنگ میں ڈھال کر مسلمانوں کو فریب دیا کہ یہی مذہب اسلام ہے۔ حاصل کلام یہ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ مذہبی علماء اور رہنماؤں نے ہی اپنے خود غرضیوں کو مذہبی رنگ میں ڈھال کر مسلمانوں کو فریب دیا کہ یہی مذہب اسلام ہے، گو کہ وہ ان کی خود غرضیاں تھی، نہ وہ مذہب تھا نہ وہ اسلام تھا، جس کی پوری تفصیل اگلے صفحوں میں ملاحظہ فرماویں کہ خود غرض مذہبی رہنماؤں نے مسلمانوں کو فریب دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اسلامی محور سے ہٹ گئے اور اندھیرے کو روشنی سمجھ بیٹھے۔ تعارف، پہلے میں اپنی پہچان کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کسی کتاب کے مطالعہ سے قبل ناظرین کرام مصنف کے عقیدہ و مذہب کو جاننا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بعد مطالعہ کرتے ہیں اور اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ سنیے، پہلی بات یہ کہ میں نہ تو کسی فرقے کو مانتا ہوں اور نہ مجھ سے کوئی فرقہ ہے، اور نہ تو کسی فرقے کو برا بھلا کہتا ہوں۔ البتہ صوفی مسلک کو مانتا ہوں اور صوفی اکرام کو قدر و منزلت کی نظروں سے دیکھتا ہوں اور صوفی ازم کی اشاعت کرتا ہوں۔ جیسے صوفی ازم کا یہ مقولہ ہے کہ یہ پہلا حکم ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کا رستہ دلا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ گویا یہی ہماری عقیدت ہے اور انسانیت سے پیار و محبت ہمارا مذہب ہے۔ یہی عقیدت و مذہب محمدی اسلام ہے، اس لیے میں خود کو امت محمدیہ سمجھتا ہوں۔ ہاں، آپ ذرا خاندانی تواریخ کو سرسری نظروں سے دیکھ لیں تاکہ عقیدت و مذہب کی تصدیق ہو جائے، کیونکہ تواریخ پر مذہب کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، کہ جس کے معنی و مطلب ہے کہ جس نے اپنی تواریخ کو سمجھا وہی اپنے مذہب کو سمجھ سکتا ہے، جو اپنی تواریخ کو نہیں جانتا ہے اس کا مذہب ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ تواریخی ناواقفیت سے مسلمانوں میں ناپائیدار 72 فرقے ہو رہے ہیں۔ ہماری تواریخ تو بہت طویل ہے، لیکن عقیدت و مذہب سے متعلق مختصر روشنی پیش کرتا ہوں تاکہ میری تاریخ سے ناظرین کرام کی بھی تواریخ مطابقت کرے۔ لہذا جو ناظرین کرام اپنی
तवारीख समझ लेंगे वो फौरन अपना मजहब भी समझ जाएंगे, क्योंकि तवारीख समझने के साथ साथ मजहब खुद ब खुद समझ में आ जाता है। मजहब समझाने से किसी के समझ में नहीं आ सकता है, अलबत्ता पहले तवारीख समझाई जाए तो मजहब समझ में आ जाता है। जैसे मंदरजा झेल तवारीख मुलाहिजा करें और देखें कि तवारीख के साथ साथ मजहब जरूर समझ में आ जाएगा। ये तवारीख का पहला सफ़ा है कि इराक व ईरान के दरमियान गौरिस्तान नामी एक सूबा था, जिसका सदर मुकाम शहर अहवाज था और बंदरगाह खर्रम शहर था। वहाँ बहराम गौर नामी एक बुजुर्ग रहते थे, जिनकी उम्र तकरीबन 300 साल हो चुकी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत पर बहराम गौर ने दीन मोहम्मदी को कबूल कर लिया और हजरत अली करमल्लाहु वजह ने बहराम गौर की दस्तार बंदी की और बजरिया सनद मुल्क गौर की गवर्नरी अता की, जिस पर उसके औलाद को बड़ा नाज था। अस तारीख अफगाना हिस्सा 2। चूँकि हुजूर का दस्तार मुबारक और बजरिया सनद मुल्क गौर की गवर्नरी बहराम गौर को ये शर्फ मिलना बनु उमय्या के लिए बहुत गिरा गुजरा। लिहाजा हजरत अली के बाद जब बनु उमय्या को हुकूमत मिल गई तो उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि हजरत अली और बनु फातिमा के खिलाफ खुतबा पढ़ा जाए। बनु उमय्या के उस हुक्म की गौरिस्तान में तामील नहीं की गई। अस तारीख अफगाना हिस्सा 2। अब तो बनु उमय्या जल भुन उठे कि गौरिस्तान वालों के साथ कौन सा बर्ताव करें, जिसके बाबत अबुल कासिम फरिश्ता ने लिखा है कि खुलफाए बनु उमय्या के अहद में लोग बुलंद मिंबरों पर खड़े होकर हजरत अली के खानदान के निस्बत बकवास गाली गुफ्ता बकते थे, मगर गौरिस्तान वाले इस हरकत के मुर्तकिब नहीं हुए। अस तारीख फरिश्ता हिस्सा अव्वल शफा 162। और फखरुद्दीन मुबारक शाह लिखते हैं कि उस वक्त दुनिया इस्लाम में किसी मस्जिद का मिंबर ऐसा न था जहां रसूलुल्लाह के खानदान के निस्बत गाली गुफ्ता और खिलाफ शान नामों से याद न किया जाता हो, मगर गौर का बुलंद शहर उससे मुस्तस्ना था। वहां कभी कोई शख्स एक लफ्ज एलानिया या दरपर्दा खिलाफ शान जुबान पर न लाया। अस तारीख अफगाना हिस्सा 2 सफ़ा 121। खुलासा यह है कि बहराम गौर की दस्तारबंदी और मुल्क गौर की गवर्नरी मिलने का बनु उमय्या को तो मलाल था ही, और फिर हजरत अली के खिलाफ खुतबा सुनने से इनकार कर देना। बनु उमय्या ने यह समझा कि गौरिस्तान वाले न तो हमारी हुकूमत तस्लीम करते हैं और न हमारा मजहब मानते हैं, जिसके लिए बनु उमय्या ने क्या मंसूबा बनाया होगा खुदा बेहतर जानता है। अब नाजरीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि अभी ये तवारीख लिख रहा हूँ, इस तवारीख से बखूबी मजहब का पता चल रहा है कि गौरिस्तान वालों का क्या मजहब था और बनु उमय्या का क्या मजहब था। मैं अभी मजहब नहीं लिख रहा हूँ, मगर इतना जरूर है जबकि मस्जिदों में हजरत अली और बनु फातिमा को गाली गुफ्ता बका जाए और मुक्तदी सुने, ये तो बनु उमय्या का मजहब था, क्योंकि मस्जिद और खुतबा का शुमार मजहब है। लिहाजा साबित होता है कि बनु उमय्या का जो मजहब था वो मजहब गौरिस्तान वालों का नहीं था। चुनांच बनु उमय्या का जारी करता खुतबा न सुनने के कसूर में बनु उमय्या ने मुस्लिम इब्न ज़ियाद को कमांडर बनाकर 44 हिजरी में गौरिस्तान पर हमला करने के लिए भेजा। मुस्लिम इब्न ज़ियाद नाकाम रहा, वापस आ गया। चंद दिनों बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हिजाज बिन यूसुफ को कमांडर बनाकर गौरिस्तान पर दूसरा हमला कराया। उस हमला में हिजाज ने सुल्तान बहराम गौर के मजार पर गाली गुफ्ता और दर्ब लगाया और कत्ले आम में हमला औरतों के पेट चीर कर हमल के बच्चों तक मारा और खुतबा में कहा कि बनु उमय्या के हुक्म की नाफरमानी करने वालों को हमल से लेकर कब्र तक कत्ल करेंगे। हिजाज के हमले के मुतालिक मोरिख मजमुल निसाब लिखता है कि खिलाफत अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाना में हिजाज बिन यूसुफ सख्फी ने, जो उसका कमांडर था, गौरिस्तान को मगलूब करने के लिए भेजा गया। जब हिजाज की फौज उन इलाकों में दाखिल हुई तो वहां बड़ी हलचल मच गई। मौजूदा शोर शर से घबराकर और अपने अकरबा से तंग होकर शाह हुसैन ने अपना मुल्क छोड़ दिया और शेख बटनी की कौम की तरफ आए। शाह हुसैन का सिजरा नस्ब यूं है: शाह हुसैन बिन शाह अली मियाजुद्दीन इब्न सुल्तान बहराम गौर। ये मुल्क गौर का बहराम गौर बजरिया एक दस्तावेज के खिलाफत हजरत अली करमल्लाहु वजह के जमाना में मिला था। अस तारीख अफगाना हिस्सा 2 सफ़ा 69। गोया हिजाज बिन यूसुफ के कत्ले आम में बहुतरे मारे गए और बहुतरे शहर बदर हो गए। जैसा कि जाहिर है कि शाह हुसैन ने अपना मुल्क छोड़ दिया और शहर कंधार में पनाह गजीन हुए। शाह हुसैन के साथ बहुतरे कबीले भी कंधार में आ गए। कुछ तो आबाद हुए और कुछ खाना बदोश गुजारने लगे। फिर एक इनकलाब रोनुमा हुआ। तकरीबन 300 साल बाद बनु उमय्या के ज़हनियत का फिर इनकलाब हुआ। उस वक्त के गौरिस्तान के हुक्मरान मोहम्मद सूरी थे और अफगानिस्तान के हुक्मरान महमूद गजनवी थे। महमूद गजनवी ने मोहम्मद सूरी पर यह इल्जाम आयद किया कि मोहम्मद सूरी करामती मजहब मानता है जो इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि महमूद गजनवी
ایک لڑاکو اور حملہ آور حکمراں تھا جس کو اپنی سلطنت بڑھانے کی فکر لگی تھی، لہٰذا چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے اپنے کلمروں میں شامل کر چکا تھا۔ اب اس کی نظر گورستان پر لگی تھی، لہٰذا محمد سوری کے خلاف پہلے فتوے جاری کیا اور علماء دین سے فتویٰ کی تائید حاصل کی۔ صرف گورستان کے سید مزید الدین اور سید ملک زبال نے فتویٰ پر دستخط نہیں کیے۔ محمود غزنوی نے 400 ہجری میں گورستان پر حملہ کر کے پہلے سلطان بہرام گور کے مزار کو توڑ دیا، جس کے بابت تاریخ شیعہ سالار میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے گورستان پر ایسا حملہ کیا کہ غور بہرام گور شک ہوا، زہر مشتری کا رنگ فق ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمد سوری سید مزید الدین اور سید ملک زبال کو گرفتار کر لیا۔ دونوں سیدوں کو تو فتویٰ پر دستخط نہ کرنے کے قصور میں قتل کر دیا اور محمد سوری کو قلعہ غزنی میں قید کر دیا۔ تب محمد سوری سے کہا کہ تم اپنے بیٹے حسن کو بلاؤ کہ وہ آ کر مجھ سے مذہب کے متعلق بحث و مباحثہ کرے، اور وہ بحث میں جیت گیا تو میں تجھے رہا کر دوں گا۔ محمد سوری نے اپنی انگوٹھی بھیج کر حسن کو اطلاع دی کہ تم آ کر سلطان محمود غزنوی سے اپنے عقیدہ و مذہب کو شرعی ڈھنگ سے ظاہر کرو اور سلطان کے سوالوں کا جواب دو۔ باپ کی انگوٹھی دیکھ کر اطلاع کے مطابق فوراً حسن آ گیا، مگر محمود غزنوی نے کوئی بحث و مباحثہ نہ کی بلکہ محمد سوری کے ساتھ حسن کو بھی قید کر دیا اور حکم دیا کہ صبح باپ بیٹے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ محمد سوری نے دیکھا کہ میرا چراغ ہی گل ہو جائے گا، لہٰذا اسی رات میں اپنا بستر پھاڑ کر رسی بنا کر اپنے اور جیل کے 30 فٹ اونچی کھڑکی سے حسن کو جیل سے باہر نکال دیا، خود نہیں نکلے۔ صبح محمود غزنوی نے محمد سوری کو قتل کر دیا اور اپنے ہم اشر مورخ اوتی یمنی سے تواریخ میں لکھوایا کہ ہمارے حملہ کرنے کے وقت تک گوری لوگ بت پرست تھے۔ اوتی نے تاریخ یمنی میں بیان کیا ہے اس وقت گور کے حکام اور باشندوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر مصنف طبقات ناصری اور فخر الدین مبارک شاہ جس نے سہانِ غور کی تاریخ نظم میں لکھی ہے کہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ غور کے باشندوں نے حضرت علی کے خلافت کے زمانہ میں دین اسلام قبول کیا تھا اور حضرت علی نے بذریعہ سند ملک غور کی گورنری عطا کی تھی، جس پر بہرام غور کی اولاد کو بڑا ناز تھا، جس کو تقریباً 400 سال تک سنبھال کر رکھا تھا۔ جی ہاں ناظرین، اور آگے کے واقعات اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں لے کر تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام اسلام کی حقیقت کو ضرور سماعت کریں، خاص کر ان بھائیوں تک یہ پیغام حقیقت ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں چل رہی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، پوری قوم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی شریعت پیش کر کے خود ساختہ شریعت کو بے حجاب کر دیں گے، بے نقاب کر دیں گے اور بے نقاب کر دیں گے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں تو ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے اس محمدی پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی لمحے سے کچھ لمحے نکال کر ہمارے محمدی پیغام کو ضرور سنیں اور سن کر حسینی فیض حاصل کریں۔ فقط آپ کا نیاز مند خادم نیازی ٹی وی۔ پھر ملیں گے ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔